شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج حسب معمول میں جمعہ کی نماز کے بعد ایک اولڈ ہوم میں گیا جہاں ایک سکھ مقیم تھا، بلکہ یوں کہہ لیں قیدی تھا، جس کی زبان پر زخم بنے ہوئے تھے جن کے اندر پیپ بھرا ہوا تھا۔ اس کی حالت اتنی عبرت ناک تھی کہ زخموں سے رسنے والے پیپ کو وہ باہر تھوک بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ مجبوراً وہ پیپ اندر ہی اتارتا رہا تھا۔ میڈیکل سائنس اس کا علاج کر کر کے تھک کر ہار مان گئی تھی، لہٰذا اسے تقدیر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب چونکہ اس کی زبان پر زخم تھے، لہٰذا وہ بول کر بات کرنے سے قاصر تھا۔ ادارے کی طرف سے اسے کاپی اور ایک پینسل مہیا کی گئی تھی تاکہ وہ اپنی تکلیف یا ضرورت لکھ کر بیان کر سکے۔ میں نے جب اس سے صحت کے متعلق دریافت کیا تو اس نے خالی پیج پر انگلش میں جواب لکھ کر دیا، جس کا مفہوم تھا: میری حالت آپ کے سامنے ہے، سوال کیسا؟ مزید سوالات کے بعد پتہ چلا کہ وہ انڈین آرمی میں افیسر تھا، ریٹائرمنٹ کے بعد امریکہ منتقل ہوا، اولاد چھوڑ چھاڑ گئی، بیوی مر گئی اور وہ لاوارث ہو کر اس ادارے کی پناہ میں آ گیا۔ پھر میں نے اس سے بیماری کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ مجھے اس بیماری کے متعلق کچھ علم نہیں۔ مختلف ہسپتالوں میں مختلف ڈاکٹرز نے مختلف علاج کیے مگر مجھے کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ پہلے یہ زخم نچلے جسم پر تھے، پھر اوپر والے حصے پر بن گئے اور اب منہ کے اندر اور زبان پر بن گئے ہیں۔ ڈاکٹرز اپنی طرف سے پوری کوشش کرنے کے بعد ہار مان چکے ہیں۔ اب ان کا کہنا ہے کہ موت ہی تمہاری اس اذیت کو کم کر سکتی ہے۔ میں نے فوراً سے موضوع بدلا، اس کی جاب کے متعلق سوال کیے اور پھر اس نے ایسا واقعہ سنایا کہ میری روح تک لرز گئی۔ میں اس کے عذاب کو سمجھ گیا۔ اس سکھ آرمی افیسر نے بتایا کہ وہ کشمیر میں تعینات تھا۔ ایک رات شراب میں دھت ہو کر باہر نکلا تو شباب کی طلب ہونے لگی۔ وہ قریبی جھونپڑی نما گھر میں گھس گیا جہاں ایک نوجوان لڑکی اپنے نامولود بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس کا شوہر چند دن پہلے ہماری فورسز کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر چکا تھا۔ مجھے ان کی حالت پر کوئی ترس نہ آیا۔ میں نے اس نامولود کو ماں کے سینے سے الگ کیا اور اپنی ہوس مٹانے کی کوشش کی تو لڑکی نے مزاحمت شروع کر دی۔ میں نے لڑکی کے دونوں بازوؤں اور دونوں ٹانگوں میں گولیاں داغ دیں تاکہ وہ مزاحمت کے قابل نہ رہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنا جسم مجھ سے پامال کروانے سے بچنے کی کوشش میں ہلتی جلتی رہی، یہاں تک میرے سپاہیوں نے اس کے سینے پر پاؤں رکھ لیے اور میں نے اس کی عزت پامال کرنا شروع کر دی۔ جب میں اپنی ہوس مٹا چکا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ لڑکی میری وحشت سہتے سہتے مر چکی ہے۔ میں نے لڑکی کے ساتھ مقیم بوڑھے بوڑھی اور بچوں کو بھی گولیوں سے بھون کر رکھ دیا تاکہ کوئی موقع کا گواہ نہ رہے، اور اس واقعے کو مجاہدین کی کارروائی قرار دے کر معاملے کو رفع کر دیا۔ مجھ سے سب سے بڑا ظلم یہ ہوا، مگر میری نظر میں یہ ظلم نہیں تھا، کیونکہ وہاں روز کشمیری لڑکیاں انڈین آرمی اور ہندو پنڈتوں کے ہاتھوں لٹتی تھیں۔ اپنی بات کا مکمل جواب لکھنے کے بعد سکھ آرمی آفیسر نے پوچھا، مزید کوئی سوال؟ میں نے کہا کہ بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں، جس پر سکھ آرمی آفیسر نے کہا کہ وہ پانی پینا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی خواہش کی تکمیل کر دی۔ اس کے بعد الوداعی کلمات کہتے ہوئے اٹھنے لگا تو سکھ آرمی آفیسر کی طرف سے سوال آیا، پاکستانی ہونے کے باوجود تم نے کوئی نفرت کا اظہار نہیں کیا؟ میں نے اسے بتایا کہ مسلمان ہونے کے ناطے تم اس وقت قابل رحم حالت میں نظر آئے تو تم پر رحم کیا۔ باخدا اگر میدان جہاد میں سامنا ہوا ہوتا اور تو صحیح سلامت سامنے ہوتا تو امت مسلمہ کی ایک ایک بیٹی کا حساب لیتا۔ میری دہکتی آنکھوں کو دیکھ کر وہ سکھ لرزنے لگا اور مزید کوئی سوال نہ کر سکا۔ میں نے واپسی کی راہ لی اور سوچتا ہوا گھر آ گیا
کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں ہمارا ڈر پیدا کر رکھا ہے، اس کے باوجود بھی یہ لوگ ہم پر ظلم ڈھا رہے اور ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں۔ ایسا کیوں؟ ہے کوئی جو مجھے میری کیوں کا جواب دے سکے؟